تو عشق میرا از قلم عائشہ جبین قسط نمبر 2۔ وہ کافی دیر سے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ اتنی سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، پر وہ ٹھنڈا پانی اس کے اندر جلتی آگ میں کوئی کمی نہ لا سکا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اور کھڑا رہتا۔ ایک دم سے دیوار پہ مکے مار کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر تھک کر شاور کو بند کر کے ڈھیلا سا ٹراؤزر پہن کر ٹاول سے سر رگڑتا ہوا باہر آ گیا اور ڈریسر کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا، اور ساتھ ہی ترچھی نگاہوں سے گلاس ڈور کے باہر سردی میں کپ کپاتی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر سائڈ اسمائل پاس کر کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ جلا کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ وہ کب سے کھلے آسمان نیچے سردی میں بیٹھی اپنی اس نئی زندگی کی شروعات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی اس کو یہ سزا مل رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ علی کے واش روم سے آنے کا ویٹ کرتی رہی۔ جب وہ باہر آیا تو اس کو امید بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ تو بڑی لاپرواہی سے اپنے بال بنا کر اس کو سائڈ اسمائل دے کر بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ اب اس نے بھی اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی سردی میں بیٹھی رہی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ٹھک ٹھک دروازہ بجانے کی آواز پر وہ اٹھا تھا۔ وہ رات کو بیٹھے ہوئے ہی سو گیا تھا۔ بار بار دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو علی، میں ہوں مریم۔ جی آپی، ایک منٹ۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ کہاں گئی اب یہ؟ وہ خود سے بولا، اور جب اس کی نگاہ گلاس ڈور کی طرف گئی تو وہ اس کو وہاں نظر آ گئی۔ وہ جلدی سے باہر گیا، جہاں وہ کیاری کے ساتھ بازو پھیلائے اس پر اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔ اوہ ہیلو ہادی، اٹھو۔ ہادیہ اٹھو بھی۔ اس کو ٹس مس نہ ہوتے دیکھ کر ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا، اس پر انڈیلا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا تھا یہ؟ وہ علی پر چیخی۔ ایسے کون کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ میں کرتا ہوں۔ اور یہ کیا تم نشہ کر کے سوئی تھی جو اٹھ ہی نہیں رہی تھی؟ اب جلدی کرو، کمرے میں چلو، آپی آئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی بول کر کمرے میں آ گیا، جبکہ وہ خود بامشکل کمرے میں آئی۔ ساری رات سردی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ باقی کی کسر اس پر علی نے پانی ڈال کر پوری کر دی تھی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تاکہ کپڑے تبدیل کر سکے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اس کو ڈریسنگ میں جاتا دیکھ کر علی نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہو گیا علی؟ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر؟ کیا دوسرے کمرے سے ہو کر کھولنا تھا؟ آپ بھی نہ آپی، آج اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا کمرے سے باہر آنے کو۔ اور آپ بھی نہ، اتنی جلدی آ گئیں بیچارے کو اٹھانے، ابھی تو اس کی نیند ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ کیوں شہزادے؟ عبداللہ مریم کے ساتھ اس کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گیا۔ مریم تو بس ہنستی رہی، جبکہ علی اس کو گھورنے لگا۔ بکواس مت کرو ورنہ حشر کر دوں گا تیرا۔ اچھا پھر مت شروع ہو جاؤ تم۔ جاؤ عبداللہ، یہ مجھے دے دو۔ مریم نے اس سے علی اور ہادیہ کے کپڑے لے کر اس کو بھیجا اور علی کی طرف پلٹی۔ اس کو چھوڑ، ہادی کہاں ہے؟ وہ ڈریسنگ روم میں ہے آپی، آپ بیٹھو، میں آتا ہوں۔ رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ صبر کرو۔ ہادیہ باہر آئی تو اس نے مریم کو بیٹھا دیکھا۔ السلام علیکم آپی، وہ مریم کے پاس آ کر بولی۔ وعلیکم السلام آپی کی جان، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ نہایت ہلکی آواز میں بولی۔ اچھا ایسا کرو، یہ کپڑے پہنو اور پیاری سی تیار ہو کر آ جاؤ، سب تمہارا اور علی کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پر۔ جی آپی، آپ چلو، میں آتی ہوں۔ اس گدھے کو ساتھ لانا ورنہ یہ تو لنچ تک نہیں آئے گا۔ جی آپی، آپ بے فکر ہو کر جاؤ، میں ان کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ مریم مسکرا کر ہادیہ کو گلے لگا کر چلی گئی۔
مریم کے جانے کے بعد علی نے ہادیہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو تم؟ اب تم مجھے بتاؤ گی کب اور کہاں جانا ہے؟ لگتا ہے رات کا واقعہ بھول گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا اور ایک آبرو اچکا کر اس کو دیکھنے لگا۔ علی، مجھے تمہارا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ ابھی کچھ بولتی سدرا نے ان کے کمرے میں انٹری کی اور زور زور سے بولی، اوہ سوری، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بھائی جلدی آ جاؤ، آپ کو بابا اور ماما بلا رہے ہیں۔ جلدی کریں، بہت بھوک لگ رہی ہے سب کو۔ اچھا تم چلو ہم آتے ہیں۔ علی نے اس کو روانہ کرنا چاہا۔ نہیں، میں یہی ہوں، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کے لیے چلے گئے جہاں سب ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی نند مریم اور سدرا کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ پہلے ان لوگوں نے ہادیہ کے گھر جانا تھا، پھر بوتیک سے ہادیہ کا ڈریس لے کر ان لوگوں نے پارلر جانا تھا، پھر وہاں سے تیار ہو کر سیدھا ہال آنا تھا۔ وہ گولڈن کلر کی فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ بلیک 3 پیس میں علی بھی نہایت شاندار لگ رہا تھا۔ جب اس کی نظر ہادیہ پر پڑی تو اس کے حواس جاتے رہے۔ ساتھ میں کھڑے اس کے بھائی اور دوست ہوٹنگ کرنے لگے تو وہ ہوشک کی دنیا میں اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہادیہ کو سدرا اور اس کی کزنز نے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ جب اس کی ساس جمیلہ شاہ اس کے پاس آئی، اس کے سر پر پیار کرنے لگی تو اس کو گرم ماتھا محسوس کر کے ٹھٹکی۔ اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ہادیہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں ہادیہ؟ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ نہایت فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں، معمولی سے بخار ہے، شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے، آپ فکر نہیں کریں۔ آنی، وہ مسکرا کر بولی، آپ جائیں مہمانوں کو دیکھیں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں علی کو بھیجتی ہوں۔ اور کوئی میڈیسن بھی؟ وہ اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد علی پانی اور میڈیسن لے کر آیا اور ہادیہ کو گور کر دیکھا اور بولا، کیا ہو گیا؟ ویسے تو بڑی پھولن دیوی بنتی ہو، اب کیا ہو گیا جو اتنے نخرے کر رہی ہو؟ لو کھاؤ یہ اور میری جان بخشو۔ پتہ نہیں اور کیا کیا سننا پڑے گا، وہ بول رہا تھا اور ہادیہ بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گولیاں لے کر کھا گئی اور ایک ہی سانس میں پانی پی کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر میں اس کے گھر والے اور باقی رشتہ دار بھی آ گئے۔ بس بہت خوش تھے سب۔ وہ سب سے جبر مسکرا کر مل رہی تھی تاکہ کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اب اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کچھ دیر میں سب اپنے گھروں میں چلے گئے تو یہ ہادیہ کے گھر والے بھی ہادیہ اور علی کو اپنے ساتھ لے جانے کا بول رہے تھے۔ جب ہادیہ کھڑی ہوئی تو ایک دم سے چکرا کر گر گئی۔